خصوصاً ہماری نوجوان نسلیں، ہمارے نوجوان بھائی، ہماری نوجوان بہنیں، کالجوں میں پڑھنے والے لڑکے، کالج جانے والی لڑکیاں، ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے یہ دور، یہ زمانہ بہت ہی، ہر قدم سمجھیے کہ چیلنجز سے بھرا ہوا زمانہ ہے۔ معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے، کلچر اور ثقافت کے نام پر برائیوں کو اس طرح سے پھیلایا جا رہا ہے، برہنگی ہر جگہ، عریانیت ہر جگہ، ننگاپن ہر جگہ، عورت برہنہ سے برہنہ تر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دنیا والوں کی آنکھوں میں حیا نہ رہی، انسان بے غیرت سے بے غیرت ترین ہوئے جا رہے، انسان بے شرم ہوئے جا رہے، نعوذ باللہ، تعلیم اور کلچر کے نام پر انسانیت کو بے حیائی اور بے غیرتی کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ ایسے میں بھائیوں، ہمارے لیے، آپ کے لیے اپنے اخلاق و کردار اور جوانی کو بے داغ رکھنے کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور دیکھو موجودہ دنیا، موجودہ حالات جس میں کہ ہم اور آپ جی رہے ہیں، کیا ہے یہ دنیا اور خاص کر ماحول، معاف کیجئے، ایسے گندے ماحول میں جی رہے ہیں، ایسے گندے ماحول میں جی رہے ہیں، معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے، کلچر اور ثقافت کے نام پر برائیوں کو اس طرح سے پھیلایا جا رہا ہے، برہنگی ہر جگہ، عریانیت ہر جگہ، ننگاپن ہر جگہ، عورت برہنہ سے برہنہ تر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دنیا والوں کی آنکھوں میں حیا نہ رہی، انسان بے غیرت سے بے غیرت ترین ہوئے جا رہے، انسان بے شرم ہوئے جا رہے، نعوذ باللہ، تعلیم اور کلچر کے نام پر انسانیت کو بے حیائی اور بے غیرتی کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ ایسے میں بھائیوں، ہمارے لیے، آپ کے لیے اپنے اخلاق و کردار اور جوانی کو بے داغ رکھنے کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ خصوصاً ہماری نوجوان نسلیں، ہمارے نوجوان بھائی، ہماری نوجوان بہنیں، کالجوں میں پڑھنے والے لڑکے، کالج جانے والی لڑکیاں، ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے یہ دور، یہ زمانہ بہت ہی، ہر قدم سمجھیے کہ چیلنجز سے بھرا ہوا زمانہ ہے، سمجھ رہے؟ اور یاد رکھو، چیلنجز جتنے بڑے ہیں نا، چیلنجز جتنے بڑے ہیں، اگر ان چیلنجز کو فیس کر کے آپ اپنے دین کی حفاظت کر لیتے ہیں، اپنے اخلاق کی حفاظت کر لیتے ہیں، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کر لیتے ہیں، اپنی جوانی کی حفاظت کر لیتے ہیں، انعام بھی اتنا ہی بڑا، انعام بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ کتنا بڑا؟ پیارے نبی نے کہا، حشر کی عدالت میں جب ساری مخلوق چلچلاتی دھوپ میں تڑپ رہی ہوگی، جن خوش نصیبوں کو ٹھنڈا سایہ ملے گا، اس میں کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ سائے میں جگہ پانے والا کون ہے؟ وہ نوجوان جسے ایک عورت جو کہ بڑی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی اور حسب و نسب والی تھی، اعلیٰ خاندان والی تھی، آگے بڑھ کر اس نے برائی کی دعوت دی، آگے بڑھ کر اس نے برائی کی دعوت دی۔ عورت کے پاس کچھ نہ ہو، صرف حسن و جمال ہو تو اتنا بڑا فتنہ بنتی ہے کہ تاریخ کتنے واقعات یاد رکھی ہے، وقت کے حکمرانوں نے غریب عورتوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے تاج بھی گوا دیے، اپنے تخت بھی گوا دیے ہیں۔ عورت کے پاس کچھ نہ ہو، صرف حسن و جمال ہو تو اتنا بڑا فتنہ بنتی ہے۔ یہاں حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، خاندان بھی ہے، شرف بھی ہے، اور آگے بڑھ کر برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں، ایسے میں جو بندہ یہ کہے انی اخاف اللہ، نہیں نہیں میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، پیارے نبی نے کہا ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے مخصوص سائے میں جگہ دے۔ آج یہ گلی گلی، سڑک سڑک کا منظر، برائی ہر جگہ آپ کو دعوت دے رہی ہے، برہنگی ہر جگہ آپ کو دعوت دے رہی ہے، عریانیت ہر جگہ آپ کو دعوت دے رہی ہے۔ ارے چھوڑو گلی اور سڑک کی بات، اب تو یہ اس مصیبت کی وجہ سے ہر برائی ہمارے سامنے ہے۔ ایسے ویڈیوز تمہارے سامنے آ جائیں، برہنگی کے ویڈیوز، انی اخاف اللہ کہہ کے آپ نے منہ موڑ دیا،
اوریانیت کے پکچرز آپ کے سامنے آ جائیں، انی اخاف اللہ کہہ کے آپ نے اس کو پلٹ دیا، انشاءاللہ تعالی رب العالمین آپ کو اس انعام اس اعزاز سے نوازے گا۔ آج برائی ہر جگہ دعوت دے رہی، ہر جگہ، ہر گلی، ہر سڑک، اور جیسے ہم نے کہا گھر گھر برائی ہے، گھر گھر اوریانیت ہے۔ ہماری خلوتیں، ہماری تنہائیاں کیسی ہیں؟ اپنے نوجوان اپنے آپ سے پوچھیں۔ ہم جب اکیلے رہتے ہیں، ہم جب تنہا رہتے ہیں، جب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، روم بند رہتا ہے، ہماری بچیاں بتائیں، ہمارے بچے بتائیں، اس موبائل کو لے کے کتنے گناہ ہم سے نہیں ہوتے ہیں۔ ذنوب الخلوات، خلوتوں کے گناہ، تنہائیوں کے گناہ، یہ آخرت کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ سے سنیں حضرت ثوبان کی حدیث میں کیا کہا؟ کچھ لوگ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے کل قیامت کے روز، اللہ ان نیکیوں کو پراگندہ ذرات کی مانند اللہ اڑا دے گا، یعنی وہ نیکیاں کوئی قیمت، کوئی وزن نہیں رکھیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے، کس لیے؟ کہا یہ وہ تمہاری ہی جیسے تمہاری بھائی ہے، کہنے کو نماز بھی پڑھتے ہوں گے، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، لیکنہم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، ان کی خلوتیں اور ان کی تنہائیاں اچھی نہ تھیں، لوگوں کے سامنے ان کا فیس الگ تھا، اور جب یہ اکیلے رہتے تھے روم میں، کمرے میں، ان کی حرکتیں الگ تھیں، ان کی تنہائیاں پاک نہ تھیں، تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو یہ پامال کرتے تھے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اور میری نوجوان بہنوں، اس فتنے میں تو سبھی مبتلا ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ نوجوان طبقہ۔ آج آپ کا یہ موبائل فون، اس میں آپ کو برہنگی بلائے گی، بلا رہی ہے، عریانیت بلا رہی ہے، بد اخلاقی بلا رہی ہے۔ آپ کو ہر قدم انی اخاف اللہ کہنے کی ضرورت ہے۔ انی اخاف اللہ، نہیں نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے سامنے مجھے جواب دے ہونا ہے۔ حضرات، جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا، وہ چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ کی مانند سمجھے گا، اور جب چھوٹا سا گناہ ہو جائے 100 بار وہ جو توبہ کرے۔ خوف نہ ہو اگر اللہ کا، نا بڑے سے بڑے گناہ کر کے بھی وہ بہت مطمئن رہے گا۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے۔ ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ یہ کس کا حال ہوتا ہے؟ جن کے دل خوف الہی سے معمور۔ اپنے بچوں کی تربیت اس ناحیے سے کرو۔ حضرت معاذ کی حدیث میں پیارے نبی نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ اصول بتاتے ہوئے کہا تھا، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ۔ حضرت معاذ سے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، ادب سکھاؤ، سلیقہ سکھاؤ، اور کہا کہ اگر انہیں ان کی تربیت کے لیے کبھی چھڑی چلانی بھی پڑی تو چلاؤ۔ مارنے کی شریعت بہت کم مارنے کی اجازت دیتی ہے، اس میں سے بچوں کی تربیت کے لیے کہا اگر وہ مارے بغیر سنبھل نہیں رہا بچہ، چھڑی بھی چلا۔ ہاں اتنی بات ہے، مار حیوانیت کی مار نہیں، ہاں تأدیب، مار کو تأدیب ہونا چاہیے نہ کہ تعذیب، شائستگی کی مار۔ پھر آپ نے کہا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی ذریت کو ہمیشہ اللہ کے خوف کا احساس دلاتے رہو، اللہ سے ڈرنے کا سبق پڑھاتے رہو۔ ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہے بچپن ہی سے، بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، بیٹی اللہ دیکھ رہی ہے، ہمیشہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتنی مرتبہ کہو کہ ان کے دل و دماغ میں رچ جائے، بس جائے جملہ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ بیٹے فاطمہ عمل کر لے، عمل کر لے، عمل کر کے خود کو نار جہنم سے بچا لے۔ کیوں؟ فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یاد رکھ میں نبیوں سے پر اللہ کے پاس میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں۔ سلینی من مالی ما شئت، میں تیرا باپ ہوں نا، باپ ہونے کی حیثیت سے دنیا میں مال مانگنا ہے مانگ لے، مال لینا ہے لے لے، مال دے سکتا ہوں میں، روپیہ دے سکتا ہوں میں، پیسہ دے سکتا ہوں میں، نیکیاں نہیں دے سکتا میں۔ سلینی من مالی ما شئت،
یہ نبی ہے جو اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو یہ سبق پڑھا. اور سچی بات میں بولوں، ماں باپ، سچے ماں باپ وہ ہیں، اور ماں باپ کی سچی محبت وہ ہے جو اولاد کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرتے. جو ماں باپ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر نہیں کرتے، صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں، معاف کیجئے ان کی محبت جھوٹی ہے. آپ کی محبت اگر سچی ہوگی، آپ پہلے اپنے بچوں کو نار جہنم سے بچانے کی فکر کریں. سمجھ رہے ہیں؟ ارے دنیا ارے کسی بھی طرح گزر جائے گی جی، کتنا جی جینا ہے. ہاں تقارب زمان کے اس دور میں 60 سال 70 سال فلک جھپکنے کے طور پر گزر جائیں گے. آخرت ہے، والآخرۃ خیر وابقا، وہاں کی فکر کرو، وہاں کی فکر کرو. سچی محبت وہ ہے اور سچے اور ذمہ دار والدین وہ ہیں جو اپنی اولاد کی آخرت بنائے. اور آخرت بنانے کا مطلب یہ انہیں دیندار بنائے، انہیں توحید کا سبق پڑھائے، انہیں اتباع سنت کا سبق پڑھائے، انہیں شرک سے روکے، انہیں بدعت و خرافات سے روکے، انہیں اچھے اخلاق کی تعلیم دے، انہیں علم کی دولت سے نوازے. ہاں دنیا بھی بناؤ، شریعت روکتی نہیں، دنیا بھی پڑھاؤ، دنیا میں بھی آگے بڑھاؤ، لیکن دین کو مقدم رکھو. یہ اللہ کی تعلیم ہے، اور یہ ذمہ دار والدین